اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى محمد. سب سے پہلے پروردگار عالم کا انتہائی شکر بجا لاتے ہیں. اس نے ہمیں دین مبین کی ہدایت نصیب فرمائی، اپنے نبی کی محبت، ان کی آل کی مودت ہم سب کو نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس دین کے راستے پر چلتے ہوئے خدا ہمیں اس دین کی عزت اور سربلندی کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان امام کی آمد اور ان کی تشریف آوری کا دن دیکھنا نصیب فرمائے جن کا وعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. تمام مکاتب اسلام ان کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں. وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے حضور درود بھیجیں محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، کئی اعتبار سے ہم اور آپ انتہائی اہم زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. جو کچھ ہمارے اور آپ کے اطراف میں پیش آ رہا ہے اس کی کئی خاصیتیں ہیں، اور مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، باشعور آگاہ انسان ہونے کے ناطے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حالات کو پہچانیں، ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کے مطابق جو بھی ہم سے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم انجام دینے کی کوشش کریں. سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ موجودہ حالات کے عنوان سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور اس کے بعد وقت کی وسعت کو دیکھتے ہوئے یا اس کی قلت کو دیکھتے ہوئے وحدت اسلامی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بنیادی نکات عرض ہوں گے. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، کئی سالوں کے عمل کے نتیجے میں آپ اور میں بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے جو بنے ہوئے نظام تھے، دنیا کے جو سیٹلڈ ایشوز تھے، اب ان میں بنیادی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. یہ عمل تقریباً 30-35 سال سے شروع ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر کئی عالمی طاقتیں سرنگوں ہو چکی ہیں. کئی ایسے نظام کے جو انڈسپیوٹڈ تھے اور کہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکتا، آج دنیا ان کے بارے میں سوالات کر رہی ہے. بہت سے ایسی طاقتیں جن کے بارے میں گمان یہ تھا کہ ان کو شکست دینے والا کوئی نہیں آئے گا، اب وہ طاقتیں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں. واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ 30-35 سال کے اندر کمیونزم صفحہ ہستی سے نابود ہو چکا ہے، اب اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے کیپٹلزم، جو ایک زمانے میں انسانوں کی کامیابی کا خواب تعبیر کیا جا رہا تھا، اگر آپ میں سے بعض کے ذہن میں 1990 کے بعد پیش آنے والے افکار ذہن میں رہے ہوں تو اس زمانے میں لبرل ڈیموکریسی کو اور کیپٹلزم کو انسان کی کامیابی کا ایک خواب سمجھایا گیا کہ یہ وہ آخری حد ہے انسان کی کامیابی کے لیے. جب یہ سب کچھ کہا جا رہا تھا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی فکر نہیں آئے گی. لیکن گزشتہ 30 سال کے تجربے نے انسانوں کو سمجھایا کہ یہ فکر بھی کارآمد فکر ثابت نہیں ہوئی، اور وہ کیپٹلزم بار بار ریسیشنز، بار بار کرائسسز، بار بار بحرانات سے گزرتے ہوئے انسانوں کے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہے. اگر آپ مڈل ایسٹ کو دیکھیں اور دنیا کے نقشے کے اوپر غور فرمائیں تو یہ مڈل ایسٹ جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبل گورنمنٹس ہیں، یہاں پر اسٹیبلٹی ہے، یہاں پر پیسہ بھی ہے، یہاں کی سیاسی طاقتیں مضبوط ہیں، اس وقت یہ مڈل ایسٹ مکمل طور پر ٹرمائل سے دوچار ہے. یہاں پہ کوئی سرحد اس وقت معین نہیں ہے. آپ اس وقت بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر کسی بھی ملک کی سرحد اس وقت معین نہیں ہے. ہر ملک کی سرحد کے اوپر بحران آیا ہوا ہے. آپ بہت آسانی سے دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا کی سرحد تقریباً غائب ہوئی بھی ہے، سیریا کی سرحد ڈسپیوٹڈ ہو چکی ہے،
عراق کی سرحد کے اندر دو طرف سے کئی طرف سے حملات موجود ہیں، اور اسی طریقے سے لبنان کے اندر آپ دیکھیں گے، خود یہودی ریاست کے اندر آپ دیکھیں گے تو کوئی ملک ایسا نہیں جو تبدیلی سے بچ رہا ہو۔ اس وقت ناردرن افریقہ آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے لیبیا کے اندر ہوا، الجزائر کے اندر ہوا۔ تو عزیزان محترم، ہم بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سو سال کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آپ کے سامنے ایجاد ہونے والی ہے۔ اب یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کئی سو سال کے بعد آتی ہیں، یہ اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہیں اور ہم سے کچھ ایسی چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں جو اس سے پہلے نہیں سوچی گئی تھیں۔ میں آپ کی خدمت میں بہت آسانی سے ایک بات عرض کروں گا کہ اسلامی ممالک کے اعتبار سے آخری 500 سال میں ایسی تبدیلی نہیں ہوئی تھی جو اب ہو سکتی ہے، اور اسلام کے مکاتب فکر کے عنوان سے اگر میں عرض کروں تو میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ آخری 1200 سال کے اندر وہ تبدیلیاں نہیں آئی تھیں جو بعض مکاتب فکر کے حوالے سے ہم اور آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ تو اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی روٹین کا کوئی واقعہ ہے، جیسے دنیا کی تاریخ میں چیزیں پیش آتی رہتی ہیں اور یہ بھی کوئی چیز ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ منفرد واقعہ ہے۔ آپ بہت بڑی تبدیلی کے سامنے، اگر آپ اس تبدیلی کو پک کر سکیں، اس تبدیلی کو سمجھ سکیں، تو اگر آپ اس تبدیلی کو سمجھ جائیں تو اس وقت آپ کو ایک اور بات کا اندازہ ہوگا، وہ یہ کہ یہاں ہونے والی سازشیں دنیا کی پیچیدہ ترین سازشیں ہوں گی۔ بہت آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ مثلا فرض کر لیجئے میں صرف مذہبی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آپ کے پاس اور ہمارے پاس، چاہے وہ اہل سنت ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں، ان سب کے پاس یہ روایات موجود ہیں کہ 12ویں امام کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کیسی ہوگی۔ ان روایات کو اہل تسنن تشیع کے اندر اشراط الساعہ، اس وقت کی تبدیلیاں، اس وقت کے حالات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو دونوں فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے دنیا سخت ترین فتنوں سے گزرے گی۔ جیسے جیسے ان کے آنے کا وقت نزدیک آئے گا، دنیا میں فتنے سخت سے سختر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو مثلا فرض کر لیجئے اگر کوئی اس بات کا معتقد ہے کہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جو ان کی تشریف آوری سے نزدیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے فتنے سخت ترین فتنے ہوں گے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ایسی ہی روایات کے مطابق قتل و غارت گری ہے، ناامنی ہے، انسیکیور ہونا سوسائٹیز کا۔ قتل و غارت گری کے حوالے سے ہمارے پاس دسیوں روایات موجود ہیں۔ مثلا مجھے ایک روایت یاد آتی ہے جس کا ٹیکسٹ یہ تھا کہ جس کے متن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس طرح سے لوگ مر رہے ہوں گے کہ صبح کو اٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے رات کو کتنے لوگ مرے، اور جو مارے گا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مرنے والا تڑپا یا نہیں تڑپا، وار جسم کے کس حصے پہ لگا، اتنی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ جو سیریا آپ کے سامنے ہے، شام، اس شام کے حوالے سے عجیب و غریب روایات ہمارے پاس موجود ہیں اس کی ناامنی کے حوالے سے۔ تصور فرمائیے، شام کی ناامنی کی روایات ہمارے پاس کہتی ہیں کہ بعض ایسے اوقات آئیں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ، خدا اس سب سے ہم کو محفوظ فرمائے، کہ بچوں کو دیگوں میں ابالا جائے گا۔ روایت موجود ہے اس کے اوپر، روایت موجود ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا کام کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ ہم یہ نہ سمجھ سکیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بہت بڑا واقعہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، آپ اور میں اپنی نادانی میں اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور محروم رہ جاتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ کچھ لوگ واقعہ کربلا کے موقع پر کربلا کے میدان سے بہت نزدیک تھے، اگر وہ چاہتے تو اس لشکر کا حصہ بن سکتے تھے جس کو آج تک دنیا کربلا کے نام سے جانتی ہے، لیکن وہ حصہ نہیں بنے، اور ساری زندگی اپنی اس بدقسمتی پر روتے رہے کہ ہم سعادت سے اتنا نزدیک تھے تو ہم نے شرکت کیوں نہیں کی۔ میں اس خاطر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ان تبدیلیوں کو بہت غور سے دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ان تبدیلیوں کے پیچھے کچھ لوگ، کچھ چیزیں ہم سے مطالبہ کی جاتی ہوں اور ہم توجہ نہ دے سکیں۔ ایک بات ہمیں بہت آسانی سے نظر آ سکتی ہے،
نظر آ رہی ہے آپ کا اور ہمارا یہاں پہ جمع ہونا پوری دنیا کے اندر، مثلا شیخ نیمر کی شہادت کے اوپر اس طرح سے رد عمل دکھانا ہمیں بہت آسانی سے دکھا رہا ہے کہ کچھ لوگ بہت بڑے بڑے کمالات حاصل کر رہے ہیں یہاں پر. اس طرح جس طرح شیخ نیمر شہید ہوئے، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے اس مظلومیت کے ساتھ، اس عقل اور شعور کے ساتھ. آپ شیخ نیمر کی تقاریر کو دیکھ سکتے ہیں، اس وقت انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر موجود ہیں. آپ ان کی تقاریر کے اندر دیکھیے، کیا عقل اور شعور کے علاوہ آپ کو کچھ اور ملتا ہے یہاں پہ؟ یہ انتہائی جذباتی انسان ہے. یہ جب بات کرتے ہیں تو لوگوں کو جذبات کو بلند کر دیتے ہیں، لیکن کیا ان کی باتیں بھی جذباتی ہیں؟ نہیں. 100% عقل و شعور کے مطابق دنیا کے کسی بھی اسٹینڈرڈ کے تحت آپ شیخ نیمر کی باتوں کا انکار نہیں کر سکتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے فرقے کے لیے صحیح ہوتی ہیں، دوسرا فرقہ شاید نہ مانے. کبھی ہم کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر دیتے ہیں جو ایک دین کے لیے صحیح ہے، شاید دوسرا دین نہیں مانے گا. لیکن بعض اوقات مطالبہ کرنے والا ایسا مطالبہ رکھتا ہے جس کو دنیا کے ہر انسان کو ماننا پڑے گا. شیخ نیمر کے مطالبات ایسے تھے. انہوں نے کبھی اپنی قوم سے نہیں کہا کہ اسلحہ لے کے کھڑے ہو جاؤ، حکام وقت کا مقابلہ کرو. انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے حکام وقت سے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے حکومت پہ چڑھاؤ، میں حکومت کروں گا، یہ بھی نہیں کہا. انہوں نے جو کچھ کہا وہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہو، ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے، ہم ظلم کا مقابلہ کریں گے. تم نے سالوں دسیوں سال ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہماری آواز کو دبایا ہے، ہمارے حقوق کو پامال کیا ہے، ہماری عزتوں سے کھیلے ہو، ہمارا مال لے کر گئے ہو، ہمارے دین کو دبانے کی کوشش کی ہے، ہم یہ قبول نہیں کریں گے. آپ امریکہ، یورپ، چین، جاپان کہیں پر بھی ان کی ان تقاریر کو لے جائیے اور ان سے پوچھیے کہ یہ جرم ہے جس پہ ایک انسان کی گردن اڑ دے؟ کیا یہ ایک جرم ہے؟ دنیا کے کسی بھی جوڈیشل سسٹم کے اندر لے جائیے اور کہیے ایک ملک کا شہری اپنے اور اپنے لوگوں کے لیے حقوق کا مطالبہ کرے، یہ جرم ہے. اس پہ قید ہونی چاہیے، اس پہ سزائے موت ہونی چاہیے، گردن کٹنی چاہیے. کوئی دنیا کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایسی شخصیتیں دنیا میں کتنی دفعہ آتی ہیں جو اتنی بہادری سے، اتنے عقل و شعور کے ساتھ، اتنی عقل مندی سے کام کریں، اپنی جان دے دیں اور اپنے ہدف کو ترک نہ کریں. اگر یہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ گئی ہے اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم اس کو کسی اور پیمانے پہ دیکھ کر اس سے گزر گئے، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کل خدا ہم سے پوچھے کہ اتنے بڑے حادثے نے بھی تمہیں تبدیل نہیں کیا. تو اعزان محترم، اتنی تبدیلیوں کے ساتھ اتنے بے گناہ انسانوں کا خون بہہ رہا ہے. شام کے اندر آفیشیل ایسٹیمیٹس کے مطابق، دنیا کے اندر جو قبول کیے ہوئے ایسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں. اس وقت چند سالوں کی کم مدت کے اندر 2.5 لاکھ لوگ انتہائی بے دردی سے مارے گئے. آخر یہ سب واقعات وہ ہیں جو ہم سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں. کم سے کم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ غلط کو غلط تو کہو، کم سے کم یہ تو کرو. بھئی میں نہیں جا سکتا شام جا کر مظلوموں کا ساتھ دوں، میں نہیں جا سکا حجاز کی سرزمین پر شیخ نیمر کا ساتھ دوں، اس کو جیل سے نکال سکوں. کم سے کم غلط کو غلط تو کہہ دوں. کم سے کم جس کا خون بہہ گیا ہے اس کے حق میں آواز تو اٹھاؤں کم از کم. تو اعزان محترم، جیسے میں اور آپ ان مسائل کے اوپر توجہ دیتے ہیں، یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کچھ کرو، کچھ سوچو. جب ہم سوچنے کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے سامنے دنیا 2 گروہوں میں تقسیم ہوئی بھی نظر آتی ہے. ایک گروہ وہ گروہ ہے جو لوگوں کو اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، یکجہتی کی دعوت دے رہا ہے، اور ایک گروہ وہ گروہ ہے جو لوگوں کو لڑانے کی دعوت دے رہا ہے. اتحاد کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یکجہتی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی عقل سلیم، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوں تو ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے لڑ کے رہنا چاہتے ہو یا مل کے رہنا چاہتے ہو. بچے بھی کیا جواب دیں گے؟
کہ ہم ایک دوسرے کا خون بہا کے رہنا چاہتے ہیں؟ بچے بھی کہیں گے ہم مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ کھیلنے سے لے کر انسان کے اعلیٰ ترین اہداف کے حصول تک انسان کی فطری خواہش ہے ہم مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ لڑ کے رہنا غلط ہے۔ اتحاد پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے آیات ارشاد فرمائی ہیں، اللہ کے رسول نے بیانات ارشاد فرمائے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے روایات ارشاد فرمائی، یہ سب کے سب اسی عقلی دلیل کی تائید میں کہ ہاں بھی مل کے رہنا چاہیے۔ انسانوں کو خلق نہیں کیا گیا کہ وہ جانوروں کی طرح لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر۔ انسانوں کو خلق کیا گیا ہے کہ وہ مل کے رہیں، اپنی زندگی کو گزاریں۔ سوال یہ ہے کہ پھر اختلاف ہے کیوں؟ آیا مثال کے طور پر ایک انسان جو ایک خاص طرح سے سوچتا ہے دوسرے انسان سے یہ توقع کرے کہ وہ بھی بالکل جس طرح میں سوچتا ہوں ویسے سوچے، اصلا یہ ممکن نہیں ہے۔ آج آپ کے ذہن میں ہے کہ انسانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں فنگر پرنٹس سب سے زیادہ ریلائبل طریقہ تھا، اور آج کل کے زمانے میں فنگر پرنٹ سے بڑھ کر مثلا ڈی این اے ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈی این اے کر کے انسانوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جتنے انسان ہیں اتنے ہی ریزلٹس مختلف ہیں۔ آپ یقین فرمائیے اگر یہ طاقت ہمارے پاس ہو کہ ہم انسانوں کے ذہنوں کو اسکین کر سکیں اس کی مائنر ڈیٹیلز کے ساتھ، جس طرح اس وقت ہم ڈی این ایز اور فنگر پرنٹس کو کر رہے ہیں، تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ دو انسان نہیں ملیں گے جن کے دماغ ایک جیسے ہوں گے۔ ہر انسان کا دماغ کسی اور طرح ہے، اس کے اپنے تجربے ہوتے ہیں، اس کے اپنے رابطے ہوتے ہیں، اس کے اپنے سابقہ اس کی فکریں ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں مل کر انسانوں کی فکر کو بناتی ہیں۔ تو قطعاً میں اور آپ یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے دو انسانوں سے کہ وہ ایک طرح مل کر سوچیں گے، لیکن ہم یہ ڈیمانڈ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور اس بات کی فکری طور پر لوگ مختلف ہوں گے، لیکن ہم ان سے جو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ فکروں کے مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا سیکھیں، یہ ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم مل کر رہیں، یہ ہمیں کس مرحلے میں سکھانا ہوگا۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک المیہ ہے، اور وہ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اہم ترین معاملات کو اتفاق سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، نظام کے ذریعے حاصل نہیں کر پا رہے۔ مثال کے طور پر میرے جیسے آدمی کے لیے بالکل واضح ہے کہ انسانوں کی صلاحیتوں میں اہم ترین ایک صلاحیت کمیونیکیٹ کرنا ہے، ارتباط برقرار کرنا۔ انسان کیسے اپنی بات دوسروں سے کہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، کیا پرائمری اسکول میں ہم اس کو باقاعدہ سکھاتے ہیں؟ نہیں۔ سیکنڈری میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں ایون کہیں پر بھی نہیں۔ تو یہ صلاحیت کیسے آئے گی؟ ہم چاہ رہے اتفاق سے آئے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں بچے نظم و ضبط سیکھیں۔ آپ خود تصور کریں ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر کیا باضابطہ طور پر ہر منظم ہونا سکھا پا رہے ہیں؟ کسی بھی لیول کے اوپر نہیں۔ تو کہاں سے سیکھے گا یہ؟ ہم چاہتے ہیں اتفاق سے سیکھیں۔ نظام نہیں سکھائے گا، لوگ اتفاق سے سیکھیں۔ اسی طریقے سے مل جل کے رہنا، مل جل کے رہنا بہت بڑی خاصیت ہے۔ اگر لوگ مل جل کے نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب ہے لڑ بھڑ کے رہیں گے۔ جب لڑ بھڑ کے رہیں گے تو دنیا کے سارے وسائل بیکار ہو جائیں گے، یہ زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ یہ ہم کہاں سکھائیں گے؟ ہمیں کہاں سکھا دینا چاہیے؟ مثال کے طور پر میرا اپنے یہ خیال ہے سب سے پہلے جس جگہ پہ ہمیں یہ سکھا دینا چاہیے وہ ہمارے اپنے گھر ہیں۔ یہ جو معاشرے کے اندر بیہیویئر ہوتا ہے جس میں ایک اتحاد ہے اور اس کے مقابلے میں اختلاف، یہ بیہیویئرز آسمان سے نہیں اترتے ہیں، یہ معاشرے سیکھتے ہیں۔ یہی ایک قرآن کریم ہے جس کو پڑھ کر ایک قوم متحد رہتی ہے اور ایک قوم ایک دوسرے کے خلاف گردنیں کاٹتی ہے، اسی قرآن کریم کی آیتوں سے۔
انہیں اللہ کے رسول کی روایات کو پڑھ کر ایک قوم دوسری قوم کو گلے لگاتی ہے، ایک قوم دوسرے کی گردنوں کو کاٹتی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ قرآن کریم نے کہا کہ گلے کاٹو یا روایات شریفہ فرما رہی ہیں کہ گلے کاٹو، نہیں، مشکل ہمارے پرسپشن کی ہے۔ ہم نے سیکھا کہاں سے ہے؟ ہم نے خود دین کے علاوہ زندگی میں کیا سیکھا ہے؟ اب تصور فرمائیے، اگر ایک بچہ ایک ایسے گھر میں زندگی گزار رہا ہے جہاں پر اس کے باپ نے بھی اپنے بھائیوں کو قبول نہیں کیا ہے، تو ہم اس بچے سے توقع کریں کہ یہ معاشرے میں نکلے گا اور اپنے علاوہ دوسرے فرقوں کو قبول کر لے گا؟ اس کے باپ نے اپنے بھائی کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہ جو تشدد پسند طبیعت ہوتی ہے معاشروں کے اندر، آپ نے دیکھا ہمارے پاس وائلنس کتنا ہے اس وقت، موب وائلنس آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، ایک واقعہ نہیں ہوا ہے، کئی واقعے ہو چکے ہیں۔ تشدد پسند طبیعت کہاں سے آتی ہے؟ تشدد پسند طبیعت سکھانے کے لیے، وائلنٹ بیہیویئر سکھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ماں باپ بات بعد میں کریں، پہلے ایک تھپڑ لگا دیں۔ آپ گھروں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اب اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے معاشرے کی جو اتحاد کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، ہاں کم پڑھا ہے، اور پڑھ لیتے بہتر تھا، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جس میں پڑھتے بھی جائیں گے پھر بھی اتحاد نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں اتحاد کی راہ میں رکاوٹ یہ نہیں کہ ہم نے حدیث کو نہیں پڑھا، قبول کر رہا ہوں، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ جتنا زیادہ پڑھتے جا رہے ہیں اور زیادہ مختلف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے ایک دوست مذاق میں کہتے تھے کہ اب تو ہم قرآن بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کی آیتوں سے دوسروں کو کافر ثابت کریں گے، ہدایت نہیں لینی ہے، دوسرے کا کفر ثابت کرنا۔ تو عزیزان محترم، ہمیں کچھ تو سوچنا پڑے گا کہ بھائی یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے، یہی سیرت نبوی ہے، سیرت امام ہے جو دوسرے کو انسان بنا رہی ہے۔ معاشروں میں وہ کون سا گراؤنڈ ہے جس کے اوپر بارش کا پانی بھی برس رہا ہے تو کانٹے بو رہا ہے؟ کوئی گراؤنڈ تو ہوگا۔ یہ گراؤنڈ بنایا گیا ہے۔ وہ گراؤنڈ کیسے بنایا گیا ہے؟ کچھ ہم نے گھروں میں بنایا، کچھ ہمارے تعلیمی نظام نے کام نہ کر کے بنا دیا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا، ہاں واقعی یہ ایک پوائنٹ ہے، جس کا اس سے اور زیادہ بڑا پوائنٹ ہے، اس پہ بھی میں بھی ابھی عرض کروں گا۔ شروع یہاں سے ہوگا۔ اگر آپ نے واقعاً معاشرے کے اندر اتحاد لانا ہے، اتحاد اس سے شروع نہیں ہوگا کہ آپ اور میں صرف نعرہ لگانا بہت ضروری ہے، صرف نعرہ لگائیں شیعہ سنی بھائی بھائی، فلاں کی شامت آئی اور فلاں کی شامت آئی، اس سے اتحاد نہیں آئے گا۔ ہاں نعرہ لگانا اچھا ہے، اتحاد کب آئے گا؟ ذرا اپنے گھروں کو جا کے دیکھیے، بچوں کو ہم اتحاد کی مینٹالٹی دے رہے ہیں یا اختلاف کی دے رہے ہیں؟ یہاں سے شروع کریں۔ اچھا، معاشرے کو تشدد پسندی سے ہم نے ختم کرنا ہے، یہاں پر انتہا پسندی کا خاتمہ کرنا ہے۔ بھائی گھروں کے اندر تشدد پسندی ختم کرو سب سے پہلے۔ جب تک گھروں میں بچوں پر اور حتیٰ بعض جگہ تو خواتین پر تشدد ہو رہا ہے تو معاشرے میں تشدد کہاں سے ختم ہوگا؟ یہی بچے تو ہیں جو تشدد دیکھ دیکھ کے پل کے بڑے ہو رہے ہیں، تو یہ تشدد دوسروں پہ کیوں نہیں کریں گے پھر؟ تو عزیزان محترم، ہمارے پاس ایک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر یہ سب کام انجام پا رہے ہیں۔ تیسرا گراؤنڈ مثال کے طور پر، ایک گراؤنڈ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اختلاف کی فکر۔ بچپن سے، بہت معذرت چاہ رہا ہوں، آپ کہیں گے بہت بچکانہ بات ہو جائے گی، لیکن میں عرض کر دوں، بچپن سے آپ اور میں سن رہے ہوں گے فلاں کہے گا اب میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو بھائی جب بڑے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ہونے کے باوجود شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے اور ماں اپنی بہن کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہی، تو یہ بچہ تو فوراً باہر نکل کے اسی سے یہی کہے گا بھائی میں تیری شکل کیوں دیکھوں؟ میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ جس سے بات نہ بنے اس کی شکل دیکھنا چھوڑ دو۔ اچھا، اب جس کی شکل دیکھنا چھوڑ نہیں سکتا میرے برابر میں رہتا ہے تو اس کی شکل غائب کروا دو، پھر یہی ایک راستہ رہ گیا ہے۔ آپ غلط سکھائیں گے، بس گھروں کے اندر تحمل سکھائیں، گھروں کے اندر تشدد پسندی کا خاتمہ کریں۔
آپ معاشرے کو جھوٹا دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے گھروں کے اندر جھوٹ رائج ہے. اور میں اسی طریقے سے لے کے آگے چلوں گا. اگر آپ شکوہ کر رہے ہیں نا ہمارے میڈیا کے اندر فحشہ ہے، ان کی بات میں ابھی علیحدہ سے کروں گا، لیکن اس کا مطلب ہے فحشہ دیکھنے کی کوئی خواہش ہمارے اندر بھی ہے. اگر فحشہ دیکھنے کی خواہش نہ ہوتی تو میڈیا دکھا نہیں سکتا تھا. عزیزان محترم، ان باتوں کو اس انداز میں دیکھیے تو یہاں پہ ایک گراؤنڈ بنا ہوا ہے، اس گراؤنڈ کے اوپر دشمنوں نے محنت کی ہے. پہلے اس گراؤنڈ کو آپ ختم کریں. اچھا، انہوں نے نظام ایسا بنایا کہ آپ گراؤنڈ ختم نہ کر سکیں. وہ گراؤنڈ ختم ہونا تھا تعلیمی نظام سے. یہ جو میں نے آپ کو خاصیتیں بتائی نا، دنیا کی سارے ملکوں میں تھیں. دنیا کے سارے ملکوں میں لوگ ایسے ہی تھے، لیکن آخری 150-200 سال کے اندر دنیا کے مختلف ملکوں نے اپنے اپنے تعلیمی نظام کے اندر ایسے کام کیے جن سے ان سب چیزوں کا خاتمہ ہوا. فرانس کے اندر، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ان سب کے تعلیمی نظام نے کوششیں کر کر کے اپنی اپنی آبادیوں سے ان چیزوں کا خاتمہ کیا ہے. اور ہمارے ساتھ جو بدقسمتی کی وہ یہ کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ان کو ختم کرنے کا کوئی پوائنٹ نہ چھوڑا. نتیجے میں ہم مبتلا ہیں. مثلا آیا ہمیں تحمل سکھایا گیا ہے؟ مخالفت کو قبول کرنا سکھایا گیا ہے کیا؟ مقابلہ، مثبت مقابلہ سکھایا گیا ہے کیا؟ ان سب چیزوں کو دیکھیے گا. اچھا، یہ وہ گراؤنڈ تھا. میں اس سے فوراً آگے نکل جاؤں. اب اس کے پیچھے اور کیا مشکل ہے؟ ایک تو یہ گراؤنڈ ہے، اس کے بعد سازشیں، اس کے بعد سازشیں شروع ہوتی ہیں. اچھا، سازشیں کون کر رہا ہے اور سازشیں کہاں تک ہیں، اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بعض اوقات ایک ایسی پارٹی سے لڑنے بیٹھ جاتے ہیں جو سازش کے بانی تھے ہی نہیں، وہ تو خود سازش کا شکار تھے. سازش کے بانی نہیں تھے، وہ بیچارے خود سازش کا شکار ہوئے ہوئے تھے، اور وہ اپنی دانش میں قربتاً اللہ فساد مچا رہے تھے. آپ کو جا کے دیکھنا پڑتا ہے بھائی یہ جو اصلی گروپ ہے جو کام خراب کر رہا ہے یہ کون ہے، اور وہ کام خراب کیوں کر رہا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے. کسی بھی دشمن سے لڑنے سے پہلے ایک سادہ سا کام کر لیجئے، اس کے مفادات کو سمجھ لیں. اگر آپ نے دشمن سے لڑنے سے پہلے اس کے مفادات کو سمجھ لیا اور ان مفادات کو لینے کے لیے اس کی اسٹریٹجی سمجھ لی، اب آپ کے لیے اس دشمن سے لڑنا بہت آسان ہے. ممکن آپ کو کچھ خرچ ہی نہ کرنا پڑے اور آپ اس دشمن سے لڑ لیں. لیکن اگر آپ کو اس دشمن کے مفادات پتہ نہیں چلے، اس کی اسٹریٹجی پتہ نہیں چلی، تو آپ اس کے اعلی کاروں سے لڑنے میں اپنی زندگی گزار دیں گے، اور بعض اوقات وہ بھی یہی چاہ رہا ہوگا. مثلا آج کے دور میں مجھے تقریباً یقین ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو لڑانے والے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جن کو کوئی ہمدردی عیسائیت سے نہیں ہوگی، انہیں کوئی ہمدردی یہودیت سے بھی نہیں ہوگی. یہ جو ابھی میں اور آپ کہہ رہے تھے نا، آل سعود آل یہود مثل یہود، بہت سارے لوگ ہوں گے نہ ان کو آل سعود سے کوئی ہمدردی ہوگی، نہ ان کو آل یہود سے کوئی ہمدردی ہوگی. انہیں کسی سے کوئی ہمدردی نہیں. آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا بھئی یہ کون سے لوگ ہیں، پھر ان کو چاہیے کیا ہے. اب دیکھیے، میں تھوڑا سا ایک تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر بھئی پاکستان کے اندر کچھ لوگ شیعہ ہیں، کچھ لوگ سنی ہیں. ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا چاہتے ہیں؟ نہیں. روڈز پہ چلے جائیے، لوگوں سے ملیے. بھئی آپ کو پیاس لگی ہو اور آپ نے یہ کہا ہو کہ بھائی میں شیعہ ہوں، تو کیا سنی پانی نہیں پلائے گا؟ آپ شیعہ علاقے سے گزریں اور اپنے سر پہ بورڈ لگا کے چلیں میں سنی ہوں، اور لوگوں سے کہوں میں پیاسا ہوں، پانی دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میں نے خود دیکھا ہے، لوگ جان بھی دے دیں گے. سنی ہو شیعہ کے لیے دے دے گا، شیعہ و سنی کے لیے دے دے گا. ارے بھائی جب یہ لوگ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک ہیں تو لڑانے والا کون ہے ان کے اندر؟ یہ تو نہیں لڑنا چاہ رہے ایک دوسرے سے. یعنی مجھے وہ علاقے بھی پتہ ہیں کم سے کم جہاں جن کو میں نے دیکھا ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے لڑے اور اس کے بعد ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے کہ ہم کیوں لڑے ایک دوسرے سے، ہمیں نہیں لڑنا تھا.
صحیح. تو ہمیں ایک پتہ چلا کہ بھئی پاکستان میں عمومی طور پر شیعہ سنی لڑنا نہیں چاہتے ہیں. ایک گروپ ہے جو ان کو اس بات میں ملوث کر رہا ہے کہ بھئی یہ لڑیں. اچھا ان کا نام ہم لوگوں نے اور آپ نے کیا رکھا ہے؟ ان کا نام ہم نے رکھا ہے تکفیری گروپ. ادھر بھی کہتا ہے تو کافر ہے، اس کو بھی کہتا ہے تو کافر ہے، بلکہ اس کو کہتا ہے تم کہو کہ یہ کافر ہے، اور اس سے کہتا ہے تم کہو کہ وہ کافر ہے، اور خود کھڑے ہو کر دونوں کو کافر کہتا ہے. یہ کام کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تکفیری گروپ. اچھا اب سوال یہ کہ تکفیری گروپ ہم نے بنایا ہے پاکستانیوں نے، تو ہم سب کو معلوم ہے نہیں بھائی ہم نے نہیں بنایا ہے. 30-35 سال پہلے یہاں تھا ہی نہیں ہے. اس کو باہر سے آ کے لوگوں نے بنایا. ہم سب کو معلوم ہے جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی اس موقع پر پاکستان کی سرزمین پر تکفیریت کے بیج بوئے گئے تھے پوری طاقت اور شدت کے ساتھ. بلینز آف ڈالرز لگائے گئے. ایک دفعہ میں گورنمنٹ رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں گورنمنٹ نے لکھا تھا کہ ہم نے $8 ملین دینی مدرسوں کو زکوٰۃ فنڈ سے دیے تھے. اس زمانے میں $8 ملین لگائے تھے صرف گورنمنٹ کے آفیشیل پیپرز کے مطابق. ان آفیشیلی کتنا لگایا اور بعد میں باہر سے کتنا آیا اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا. تو یہاں پہ بیج بوئے گئے. اچھا بھائی یہ جو بیج بونے والے ہیں یہ پاکستان میں جنہوں نے تکفیریت کے بیج بوئے، دنیا میں اتنے ملک بھرے ہوئے ہیں اسلامی ممالک، کس نے بوئے؟ کس ملک نے یہ کہا کہ دوسرا کافر ہے؟ تو 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، جا کے ذرا دیکھنا ان میں سے کتنے ملک ہیں جو کہہ رہے ہیں دوسرے لوگ کافر ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ گنے چنے 1-2 ملک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگ کافر ہیں. ان میں فوراً آپ کا ہاتھ پہنچ جائے گا سعودی عرب کے اوپر کہ ہاں بھائی بانی یہی ہیں، انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، انہوں نے ہی پیسہ لگایا. اچھا اب یہ بات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تش تش بام پوری دنیا کے سامنے کھلی ہوئی ہے، حتیٰ امریکہ کی شاید پاسبلی نیکسٹ پریزیڈنٹ یا کم از کم اس وقت پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیلری کلنٹن اپنے بیان میں صاف طور پہ کہتی ہے کہ ہاں ہم نے کیا ہے اور سعودیوں نے پیسہ لگایا تھا. سعودیوں نے پیسہ لگایا تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے سعودیوں کے ساتھ مل کے پیسہ لگایا تھا آج تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے. قطع تعلقات میں بھی سب سے آگے وہی تھے. صدام حسین پہ پیسہ لگایا تھا. کس نے لگایا تھا بھائی؟ سعودیوں نے لگایا تھا، اماراتیوں نے اور قطریوں نے. آج بھی کھڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی یہ ایک تکفیری گروپ ہے پاکستان کے اندر، یہ ایک دوسرے سے لڑانے کی فکریں بھیجتا رہتا ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ چند اسلامی ملک کے نام نہاد، ان کی فکر یہ ہے کہ وہ تکفیری ہیں، وہ دوسرے ملکوں کو لڑاتے ہیں، یہی القاعدہ بناتے ہیں، یہی طالبان بناتے ہیں، یہی داعش بناتے ہیں، یہی بدبختی پھیلاتے ہیں. اچھا چلیے صاحب 2 لیول ہو گئے. اب اس میں ایک اور چھوٹا سا لیول بھی تھا. ایک چھوٹا سا پاکستان کی کسی محلے کے اندر رہنے والا بیچارہ امام جماعت جو لوگوں کو کہہ رہا ہوگا فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے. اس کی بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اس سے لڑ کے اپنے مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے. میں نے کہا آپ کی خدمت میں اس کے پیچھے ایک تکفیری گروپ ہے. اس تکفیری گروپ کے پیچھے چند اسلامی ممالک آ گئے. اچھا یہ جو چند اسلامی ممالک ہیں ان کی آبادیاں ان حکام کو پسند کرتی ہیں. سعودی عرب کے اندر رہنے والے ان کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں. تو یہ کہاں سے آئے؟ سب کو معلوم ہے، کوئی بھی جا کے ان کی تاریخ پڑھ لے. اس ملک کو حضرت آدم کے بعد سے اب تک کبھی بھی سعودی عرب نہیں کہا گیا تھا. اس کو حجاز کہتے تھے لوگ. پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے سازش کی عثمانیوں کو شکست دینے کے لیے جو جہاں پہ حکومت کرتے تھے. 2 قبیلوں کو لے کر آئے. ایک کا نام تھا شریف اور دوسرے کا نام تھا سعود. ایک آل شریف کہلائے جن کو لارنس آف عربیہ سپورٹ کرتا تھا، اور ایک آل سعود کہلائے جن کو جنرل فیل بھی سپورٹ کرتا تھا. دونوں انگلینڈ کے جاسوس تھے. شریف خاندان کے ساتھ بعد میں ڈیل اچھی نہیں ہو پائی. شریف خاندان نے ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا جس کی وجہ سے شریف کو سائپرس جلا وطن کرنا پڑ گیا. البتہ اس کے 4 بیٹوں نے اپنے باپ کا ساتھ نہیں دیا، انگریزوں کا ساتھ دیا. تو بعد میں وہ مختلف ملکوں کے بادشاہ بن گئے. کن ملکوں کے؟ جارڈن کے. جارڈن کا بادشاہ وہاں سے آیا تھا. سیریا کا بھی بنایا تھا، اس کو لوگوں نے کاٹ کے پھینک دیا تھا، وہ مارا گیا تھا. لبنان کا بھی کوشش کی تھی، وہ بھی نہیں چل پایا تھا. عراق پہ بھی بٹھایا تھا، وہ بھی مارا گیا تھا. جارڈن والا ابھی تک بچا ہوا ہے.
یہ شریف خاندان تھا. پھر حجاز کا علاقہ انہوں نے شریف کو تو نہیں دیا، آل سعود کو دیا. آل سعود جب یہاں پہ حکومت کرنے آئے تو انہوں نے یہاں پہ جو کچھ بھی موجود تھا، آل رشید تھے، ان سب کو شکست دی. انگریزوں کے توسط سے یہاں پر بیٹھ گئے اور اس علاقے کا نام تبدیل کر کے اپنے باپ دادا کے نام پر آل سعود کے سعودی عرب رکھ دیا. اس کے بعد لوٹ مار کی کہانی شروع ہو گئی، ایک شاہی خاندان بن گیا. اور آج شاید ہی کوئی ایسٹیمیٹ کر سکے کہ شاہی خاندان کا خرچہ کتنا ہے، شاید ہی کوئی نکال پائے. 1995 میں نے ایک دفعہ کوشش کی تھی شہزادوں کی پوری تعداد سمجھ میں آ جائے کتنی ہے 1995 میں. اب تو اس وقت کو بھی 20 سال گزر گئے، پتہ نہیں کتنی زاد و ولد ہو گئی ہوں گی، کتنی شادیاں نکاح و طلاق ہو چکے ہوں گے. تو ناقابل تصور ہے. اربوں ڈالر ان کا خرچہ ہے. چلیے صاحب یہ ہو گئے. اچھا ان کے لوگ نہیں چاہتے تو ان کو کس نے بٹھایا ہوا ہے یہاں پر؟ کس کی حمایت سے یہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ بھائی یہ امریکہ ہے جس کی حمایت سے سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے. اگر امریکہ حمایت نہ کرتا تو شاید عرب اسپرنگ میں ہی ان سب کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، یہ سب جا چکے ہوتے. لیکن ایک گٹھ جوڑ تھا مجھے کہ ہم تمہیں تیل دیں گے اور تم ہمیں باقی رکھنا، پھر جو تیل سے دنیا بھر میں بکے گا، پیسہ آئے گا، وہ ہم تمہارے بینکوں میں رکھ دیں گے. تو تمہارا پیسہ تمہیں ملے گا، صرف یہ نہیں دنیا بھر کا پیسہ بھی تمہیں ہی دے دیں گے. اس کے بدلے میں تم ہمیں کیا دو گے؟ تم ہماری حکومت کو ہاتھ نہیں لگانا. لیجیے جناب، آل سعود کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی صدر کی باقاعدہ نشست ہوئی آل سعود کے ساتھ کہ بھئی اس کے اوپر ایگریمنٹ ہونا ہے. ایگریمنٹ ہو گیا تو آپ کو جناب علی 4 لیئر سمجھ میں آ گئے. ایک پاکستان کے اندر تکفیری گروپ ہے، وہ کام کر رہا ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے چند نام نہاد اسلامی مالک ہیں. ان نام نہاد اسلامی مالک کے پیچھے ان کی عوام ہے کہ وہ فرقہ واریت پھیلا رہی ہے. نہیں، وہ نہیں ہے، یہ صرف یہ حکومتیں ہیں. تو ان کو کس نے باقی رکھا ہوا ہے؟ ان کو امریکہ نے باقی رکھا ہوا ہے. اچھا اب سوال ایک اور ہے، امریکہ کو یہ چینلز کون سکھاتا رہتا ہے؟ عربوں کے ساتھ یہ کرو، ان کے ساتھ وہ کرو، اس کو یہ اسلحہ دو، اس سے یہ اسلحہ چھینو. وہ پوری دنیا کو معلوم ہے امریکہ کو اسرائیل چلاتا ہے. امریکہ کو اسرائیل چلاتا ہے. اسرائیل کہتا ہے یہ اسلحہ دو، امریکہ بھی دے گا، اس کا تو بابا بھی دے گا. اور اگر وہ امریکہ سے کہیں یہ کرو تو اس کو کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو مصیبت آئے گی، کیونکہ امریکہ ان کے کنٹرول میں ہے. آپ کے سامنے چین واضح ہو گئی ہے. اب یہ دیکھیے اتنا 2+2 4 ہے کہ اس میں کوئی 5 اور 6 کرنے کی گنجائش ہی نہیں. کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تو عزیزان محترم یہ ایک مشکل ہے. اچھا اب آپ کو اور ہمیں فوراً یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو اسرائیلی ہیں یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، ان کا ہدف کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے. تو ایک الائنس بنا ہوا ایک اور اس کے پیچھے بھی آپ کو نظر آئے گا. اس کے پیچھے ایک اور الائنس بنا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ امریکہ کے بڑے بڑے کیپٹلسٹ ہیں جن کو آپ اور میں سادہ ترین زبان میں دولت مند کہہ دیتے ہیں. بڑے بڑے کیپٹلسٹ ہیں جو دنیا کے اندر چند 100 سے زیادہ نہیں ہیں. ان کا ان فسادیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ بنا ہوا ہے کہ بھئی تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے دنیا پہ کنٹرول، دنیا کا پیسہ، وہ ہم تمہیں دلا دیں گے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہماری حکومت یہاں رہے. لیجئے جناب ایک اور گٹھ جوڑ پیچھے بن گیا. آخر میں جا کر آپ دیکھیں گے یہ جو پوری دنیا میں اختلاف، افتراق، تکفیریت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ سادہ سی ایک بنیاد ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نفس پرستی. اس نفس پرستی کے پیچھے کون ہے؟ ایک بہت پرانی ہستی جس کو آپ شیطان تعبیر کرتے ہیں. سارا کا سارا نظام وہاں سے ہے. اچھا آپ پاکستان کے اندر، یہ تو میں نے سارا آپ کو تو اوپر تک لے کے بتا دیا. اچھا آپ پاکستان کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ نے بتایا وہ جو تکفیری ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، تکفیری ہمیں لڑاتے ہیں. ہم تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ اہل سنت بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں شیعہ بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بھی وہی وجہ ہے جو ان کے آخر میں جا کر تھی. کیا؟ نفس پرستی. نفس پرستی.
ایک کو شیطان نے نفس پرستی دیے، پوری دنیا کی حکومت کا خواب دکھایا. اور مثلا اگر میرے دو شیعہ کے درمیان جنگ چل رہی ہو، جھگڑا چل رہا ہو، اس کی نفس پرستی کیا؟ اس کو یہ خواب دکھایا اس کرسی پہ کون بیٹھے گا. بھائی خاندانوں کے اندر بھی جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی ایک سے لڑ پڑتے ہیں، وہاں پہ کون سی نفس پرستی ہے؟ وہاں پہ نفس پرستی ہے کہ شادی پہ تصویریں کس کی زیادہ کھینچی ہیں. یہ بھی ہے. کس نے کس کو زیادہ رسپیکٹ دے دی، چلو جی اس پہ بھی جھگڑا کرتے ہیں. نفس پرستی. تو اعزان محترم اوپر سے لے کے نیچے تک ایک نفس پرستی ہے. اچھا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ کیوں عرض کیا؟ اب لب لباب عرض کروں گا، اتنا میں نے آپ کا وقت لیا. آپ کو واقعا لڑنا ہے تفرقہ بازی سے، آپ کو لڑنا ہے اختلاف سے، آپ کو لڑنا ہے اس تکفیریت سے. دو تین کام کر لیجئے. نمبر ایک، جذباتیت کم کر لیں، عقل پسندی زیادہ کر لیں. پہلا کام. کیوں؟ جذباتیت وہ گراؤنڈ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک قوم کو بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے. جذباتیت کم ہو جائے، عقل پسندی بڑھ جائے. نمبر دو، جیسے جیسے آپ کے اندر عقل پسندی بڑھنے لگے گی، آپ کے اندر ایک اور کوالٹی بڑھے گی جس کو ہم کہتے ہیں تحمل اور بردباری. جیسے جیسے آپ کے اندر تحمل اور بردباری بڑھے گی، خود بخود آپ تسلیم کرنا شروع کریں گے. یہ جو ہمارے دوست ابھی کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ہوگا، شیعہ کو سنی کو، سنی کو شیعہ کو، یہ تحمل اور بردباری کہلاتی ہے. اور یہ کہاں سے سیکھے گی؟ یہ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ عقل پسندی سے آئے گی. اچھا آپ تصور کیجئے، آپ اور میں کسی جلسے کے اندر جاتے ہیں جس کا ہدف یہ تھا کہ ہم نے تکفیریت سے لڑنا تھا، فرقہ واریت سے لڑنا تھا، اور وہاں جتنی تقریریں ہوں وہ ساری کی ساری جذباتیت کی ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا جیسا آدمی ان تقریروں کو سنتے ہی سمجھ جاتا ہے یہ ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. کیوں؟ ان کے خود کے اندر اتنی جذباتیت ہے، نامعقولیت ہے، یہ کہاں ان لوگوں سے لڑیں گے؟ وہ اسی کے گراؤنڈ پہ تو کام کر رہے ہیں سارا. پہلے آپ اپنی غیر معقول جذباتیت کو ختم کریں، پہلے آپ اپنی عقل پسندی کو بڑھائیے، پہلے آپ اپنے اندر نظم و ضبط بڑھائیے، تحمل قبول کرنا شروع کریں، تشدد پسندی کو گھروں سے ختم کریں. اگر آپ یہ سب کریں، حق دینے کی طاقت بنائیے اپنے اندر. ابھی تو ایک بہت سادہ سی بات ہے، اگر میں باپ ہوں اور میں گھر کو کما کے لا کے دے رہا ہوں، نہ بیوی کو حق دوں گا نہ اولاد کو حق دوں گا. کس دن حق دوں گا؟ جس دن میں کمزور پڑ جاؤں گا، میرے بچے میرے اوپر آ جائیں گے. اب حق سے زیادہ بھی دوں گا. کیوں؟ اب میری باری ہے کہ دینا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حق کی بنیاد پہ نہیں دیتا ہوں، طاقت کی بنیاد پہ دیتا ہوں. بھائی جب آپ گھروں کے اندر سے یہ کام کریں گے تو معاشرے میں بھی یہی ہوگا. یہاں پہ جو بدماش ہوتا ہے وہ اپنے لیے لے لیتا ہے سب کچھ. آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی معاشرتی فینومیناز ہیں وہ ہم کہاں سے ڈیولپ کر رہے ہیں؟ اپنے گھروں سے ڈیولپ کر رہے ہیں. واقعا لڑنا ہے وہاں سے شروع کریں. اس عقل و شعور کے ساتھ چلیے. اب الحمدللہ رب العالمین دور بہت اچھا ہے، بہت اچھا دور ہے. کیوں؟ ایسے لوگ ہمارے سامنے بار بار آ رہے ہیں جنہوں نے عقل پسندی، تحمل، رواداری، بردباری، اس پر زندگیاں قربان کر دی، زندگیاں قربان کر دی. مثلا یہی شیخ نمر کو لے لیجئے. ان کی تقاریر، میں تیسری دفعہ شاید آپ سے کہہ رہا ہوں، ان کی تقاریر ضرور دیکھیے گا. کمال ہے اس آدمی کے اندر. یعنی معمولاً لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جب وہ عقل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ سب لوگ سو جاتے ہیں، اور جب کوئی جذبات کی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو سب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں. اس آدمی کے اندر کمال یہ ہے کہ یہ جذبات کی باتیں بھی کرتا ہے لیکن انتہائی عقل مندی کے ساتھ، اور اس کی عوام کے اندر پذیرش، ایکسیپٹنس بھی آپ نے دیکھ لی. تو اعزان محترم کچھ بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر کام کرنے سے اس مشکل کو ہم حل کر سکتے ہیں. چھوٹی سطح پر لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں. لہٰذا مثال کے طور پر فرض کریں نعوذ باللہ کوئی آدمی یہ سمجھ لے فلاں آدمی غلط کر رہے ہیں، جا کے اس کی پٹائی لگاؤ. آپ مینٹلی وہی کر رہے ہیں جو تکفیریت چاہ رہی تھی، اب مینٹلی وہی کر رہے ہیں. تو تشدد پسندی سے لڑیے، تحمل رواداری کو فروغ دیں،
نامعقول جذباتیت کا خاتمہ کریں اور عقل پسندی کو معاشرے کے اندر بڑھائیں. یہ وہ گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر اتحاد بنتا ہے. اور اس کے بعد سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب دیکھیے چھوٹی سی ایک معقول بات جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کی. شیخ نمر کی شہادت ہوئی, ایک کلپ آ گیا کہ جناب ایک ہیلی کاپٹر سے کوئی چیز گرائی جا رہی ہے. اب سب نے بھیجنا شروع کر دیا, یہ مظلوم کا لاشا ہے جو ہیلی کاپٹر سے گرایا گیا. ارے بھائی کہاں کا مظلوم کا لاشا ہے؟ یہ ایک بیچارہ فائر فائٹر تھا جو 2-3 سال پہلے ہیلی کاپٹر سے گر گیا تھا. بغیر سوچے سمجھے مظلوم کا لاشا بنا کے اس کو ایک دوسرے کو بھیجنا شروع کر دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک تصویر آئی, ایک بڑے سے عمر کے آدمی تھے, ان کے ہاتھ میں ایک امامہ تھا, ان کے جسم کے اوپر لباس کے اوپر خون لگا تھا. کہا بھائی یہ شہید نمر کے باپ ہے جن کو ان کا امامہ دیا گیا. عجیب بات کر رہے ہو. مسجد کے اندر ایک دھماکہ ہوا تھا, اس کا ایک عالم تھا بیچارہ جو زخمی ہو گیا تھا, مثلا کویت کے اندر. ابھی میں تو نام اس لیے لیتا ہوں, بعد میں پتہ چلا کویت نہیں تھا کوئی اور ملک تھا, تو میری بات بھی خراب ہو جائے گی. تو بھائی کم سے کم اتنی عقل پسندی تو دکھاؤ کہ فارورڈ کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ یہ تھا کیا, کیوں اپنا مذاق بنوا رہے ہو. اور تصور کریں کہ اگر اتنے جذباتیت کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ رائٹ اسی ٹریک پہ کام کر رہے ہیں جس پہ آپ کو دھکا دیا گیا تھا. آپ نہیں لڑ پائیں گے, آپ اس طرح نہیں لڑ پائیں گے. تو اعزان محترم, میں آپ کی خدمت میں 2-3 دفعہ مسلسل ان باتوں کو کہہ چکا ہوں, زیادہ تکرار کرنا اچھا نہیں ہے, لیکن آپ کو جذباتیت کو کنٹرول کرنا ہوگا. عقل پسندی کو بڑھائیے, تحمل رواداری کو بچپنے سے شروع کریں. اور مثال کے طور پر ایک بہت بڑا معرکہ, مجھے یاد ہے ایک دفعہ کراچی میں ٹیکسی میں جا رہا تھا, تو وہاں پہ کچھ روڈز بن رہی تھیں, تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اب روڈز بن رہی ہیں نا, اب کراچی کا ٹریفک بہتر ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں اس سے بہتر نہیں ہوگا. تو میں سمجھا جیسے ٹیکسی ڈرائیور معمولاً ہوتے ہیں, ہر بات میں چیک چیک نک نک کرتے رہتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. تو میں نے اسے کہا کیوں بھائی ٹریفک کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ کہنے لگا کہ سڑکیں چوڑی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, جب تک لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے ٹریفک صحیح نہیں ہوگا. آپ آل سعود, آل یہود, امریکہ اسرائیل کو گالیاں دیتے رہیں نا, نعرے لگاتے رہیں, اس سے اتحاد نہیں آئے گا. گالیاں دینا تو اچھا نہیں ہوتا, نعرے لگانا بہت ضروری ہے, نعرے لگانا ضروری ہے, لیکن اس سے اتحاد نہیں آئے گا. اتحاد کب آئے گا؟ جب ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو گے, جب ایک دوسرے کو احترام کرنا سیکھو گے. اچھا ابھی ہم لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں کہیں تبرک اور نظر نیاز کے اوپر کھانا بھی شروع کروں تو پھر لڑنا شروع کر دیں گے. جیسے میں یہ سین دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے سارا جلسہ بیکار گیا, یہ لوگ وہی ہیں جو پہلے تھے, ابھی تک وہی ہیں, ان میں کہاں تحمل آیا؟ تصور فرما رہے ہیں؟ آپ کو معاشرے کی مشکل سے لڑنا ہے نا, تو اس کی مشکل کی جڑیں یہاں تک گئی ہوئی ہیں, اندر سے لڑیے گا. اوپر کہنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر کہتے رہیں گے, ایک دوسرے کا خیال رکھتے رہیں گے, مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک بات آخری عرض کرتا چلوں, ہمارے جیسا انسان پاکستان کے بارے میں, عالم اسلام کے بارے میں, دنیا کے بارے میں بہت آپٹیمسٹک ہے, ہم خوش بین ہیں. ہم پاکستان کے مستقبل کو برا نہیں دیکھتے, ہم پاکستان کے مستقبل کو بہت اچھا دیکھتے ہیں. یہاں کی قوم دنیا کی بہترین قوموں میں سے ایک قوم ہے. بس کوئی یہ نہ سمجھے میں پاکستان کی برائی کر رہا ہوں, پاکستانیوں کی برائی کر رہا ہوں, ہرگز نہیں کروں گا. یہ قوم بہت مضبوط قوم ہے, اس قوم میں بہت ساری اچھائیاں ہیں, اس قوم میں بہت ساری خوبیاں ہیں, اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور عالم اسلام کا مستقبل بھی برا ہرگز نہیں ہے, عالم اسلام کا مستقبل اچھا ہے. یہ سازشیں جو آپ دیکھ رہے ہیں آج سعودی عرب فلاں کے ذریعے سے ہو رہی ہیں, اگر پروردگار عالم نے چاہا انتہائی جلدی ختم ہو جائیں گی. کم سے کم تھوڑی سی کیلکولیشن کر کے اس بات کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. میرا نہیں خیال میرے جیسا آدمی 2-3 سال اور زندگی گزارے تو پھر بھی آل سعود کو دیکھے, نہیں پھر نہیں ہوں گے. یہ آل سعود اپنے اختتام پر ہے انشاءاللہ تعالی. پروردگار عالم نے چاہا ہمارے بچے آل سعود کی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور اسی کے پیچھے یہ بھی دعا کرتا رہوں گے انشاءاللہ خدا وہ دن دکھائے گا جب مزارات بقیع جس شان و شوکت پہ تھے اس سے زیادہ شان و شوکت پہ بنیں گے انشاءاللہ. یہ آل سعود کا ظلم ختم ہو جائے گا عزیزوں. اور انہوں نے شیخ نمر کو شہید کر کے در حقیقت اپنی گلوں پہ چھریاں پھیر لی ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے.
خدا جیسا کہ رہبر معظم نے فرمایا خدا مظلوم کے خون سے نہیں گزرتا، انہوں نے مظلوم کا خون بہایا۔ عالم، متقی، پرہیزگار مظلومیت میں، غربت کے عالم میں مارا گیا ہے، خدا اس سے نہیں گزرتا، خدا اس کا انتقام لے گا۔ آل سعود کا اختتام ہوگا انشاءاللہ، اسلام اپنی اصلی عزت اور سربلندی کو حاصل کرے گا، دنیا کے کونے کونے پر یہ پرچم لہرائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ظالموں کی نابودی اور مظلوموں کی عزت اور سربلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔